السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ایک ظالم ملکہ کی ہے۔ یقیناً یہ کہانی سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ ظالم ملکہ۔ جنگل کے قریب جزیرے کے برفانی علاقے میں ایک ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی، جہاں ملکہ کے اجازت کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہ ہر کام اپنے طریقے اور روب سے کروانے کی عادت تھی، مگر یہ ملکہ اب تک اولاد سے محروم تھی۔ یہ شاید اس کی بد نصیبی تھی یا پھر ریا کی بد دعا کہ ملکہ اتنے عرصے تک صاحب اولاد نہ ہو سکی۔ پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آیا کہ ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت سی نرم نرم پھولے پھولے گالوں والی گڑیا نے جنم لیا، جو اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ملکہ نے اس کا نام شہربانو رکھا۔ دن گزرتے گئے اور شہربانو بڑی ہونے لگی، لیکن ایک حیرت انگیز یہ بات تھی کہ اولاد کی دولت پا کر بھی ملکہ کے رویے میں کوئی فرق نظر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مغرور ہو گئی تھی۔ شہزادی شہربانو کبھی کبھی اپنی ماں کے رویے سے پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ ریا بھی اپنی شہزادی شہربانو سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک روز شہزادی نے اپنے ظالم ماں کو سبق سکھانے کا سوچا اور پھر اس نے برفانی جزیرے میں برف کا مصنوعی طوفان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملکہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے اور اس میں بھی محرومی کا احساس پیدا ہو۔ اگلے روز ملکہ اپنے وزیر کی کسی غلطی پر گرج رہی تھی کہ محل کا دربان پریشانی کے عالم میں ملکہ کو طوفان کی خبر دینے پہنچا۔ یہ سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ اب تو اسے اپنے سب ظلم یاد آنے لگے جو اس نے ریا پر اٹھائے تھے۔ ادھر طوفان بڑھتے بڑھتے محل کے دروازے تک پہنچ گیا تو ملکہ اپنے رویوں پر لوگوں سے معافی مانگنے لگی اور آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا عہد کیا۔ شہزادی شہربانو نے جب یہ دیکھا تو اس نے مصنوعی طوفان ختم کر دیا۔ پھر اس جزیرے پر لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہتے ہیں وہاں برف کی منجمد زندگی بھی خوشحال دکھائی دیتی ہے اور ہر تنگی بھی آسانی نظر آتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی تمام نئی کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی اور ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔